بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ودح الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیوں اور میری دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت راستہ دیا ہے. زندگی گزارنے کا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اللہ نے خوبصورت ترین راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دین اسلام ہے. اور اسلام کے علاوہ مرد یا عورت اگر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گا یا کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت تو بہت ناکامی والی گزرے گی. آخرت میں گاٹا ہی گاٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ اسلام دیا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اور کلمے کو دل سے ماننے کی بنیاد پر ہم ایمان میں داخل ہو گئے. کلمے کا اقرار اسلام ہے، کلمے کا یقین ایمان ہے. اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکا دیں. ہماری سمجھ میں آوے تو بھی، سمجھ میں نہ آوے تو بھی، اس کا نام اسلام ہے کہ اسلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ چھپ نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ جتنا دل میں اترے گا اتنا محمد الرسول اللہ باہر دکھے گا. ہماری نماز، ہمارا بدن کا ظاہر، ہمارا پردہ، ہماری زندگی گزارنے کا معاشرہ بتائے گا کہ ہم نے محمد رسول اللہ پر عمل کیا ہے. جتنا کلمہ دل میں اترتا ہے اتنا محمد رسول اللہ ظاہر ہوتا ہے. دونوں کا ماننے کا نام ایمان اور اسلام ہے. یہ کلمہ گہرائیوں سے اتر گیا تو ہماری بدن کی پوری باڈی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے سامنے جھک جائے گی کہ وہ غیروں کا طریقہ کا نام و نشان نہ ہمارے اندر ہوگا نہ ہمارے باہر ہوگا. کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی مذہب کا طریقہ اگر ہم نے لے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہم ذلیل بن جائیں گے. اسے اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو مخاطب کر کے اللہ نے بات فرمائی کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور شیطان کے قدموں پر مت چلو. یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض،
کہ بعض باتوں پر ایمان لے آئے اور بعض باتوں کا انکار کیا. کہ نماز ہماری کیسی؟ کہ نماز ہماری اللہ کے نبی جیسی. کہ روزہ ہمارا اسلام کے مطابق، ہماری نماز اسلام کے مطابق. لیکن ہمارا معاشرہ اسلام سے ہٹ کر کہ اسلام میں داخل ہونا نہیں ہوا. یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ کچھ باتوں کو مانتے ہیں جو ان کے دل کو بھلی لگتی ہے، ان کے دل کو پسند آتی ہے، ان کو ماننا، اور جو دل قبول نہ کرے اس کا انکار کر دینا. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے یہاں آ چکی ہیں. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ بنے گا. ہمارا معاشرہ پاکیزہ اس وقت بنے گا جبکہ ہمارا دل میں ایمان مضبوط ہوگا. کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہو کہ معاشرے کے لیے میرے نبی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زمانے کرنے اول کا پورا معاشرہ ہمارے نمونہ ہے. کہ اللہ کے نبی کا معاشرہ ہمارا معاشرہ بنے تو ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے. معاشرہ کیسے گزارنا، ہمارا رہن سہن، معاشرہ میں منگنی بھی ہے، معاشرہ میں نکاح بھی ہے، معاشرہ میں بچوں کی تربیت بھی ہے، پڑوسی کے حقوق بھی ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق ہے، شوہر کی بیوی پر حقوق ہے. تو ہمارا معاشرہ نمونہ ہے کہ مدنی زندگی نمونہ ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا. میری بہنوں، جس طرح ماں اپنی بیٹی کو روانہ کرتی ہے سسرال میں، تو ماں اپنی بیٹی کو ہر چیز سکھاتی ہے. بیٹا کھانا کیسے پکانا ہے، بیٹا زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر سامنے بھینسوں والا مکان ہے نا تو ماں اپنی بیٹی کو بھینسوں کو دوہنا بھی سکھاتی ہے تاکہ میری بیٹی کو سسرال والے تانا نہ دے. ماں زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ اپنی بیٹی کو سکھاتی ہیں. اس سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے امت کے مردوں اور عورتوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا کہ شادی کیسے کرنی. آپ نے خود 11 نکاح فرمائے، آپ نے خود شادی کی، اور آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے امت کو بتلایا کہ میری بیٹی کی شادی نمونہ ہے تمہارے لیے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح تو آسان ہے، نکاح عبادت ہے. جس طرح نماز کا پڑھنا عبادت، رمضان کے روزے عبادت، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر عبادت ہے، اس طریقے پر نکاح بھی عبادت ہے کہ نکاح عبادت ہے. اور نکاح تو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. شادی اور نکاح ہر نبی نے نکاح کیا ہے. ہر نبی نے یحییٰ علیہ السلام کو نکاح کرنے کے پہلے ان کی قوم نے ان کو شہید کر دیا، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے. قیامت کے پہلے پر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اور دنیا میں آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نکاح کو کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی. کہ نکاح کرنا ہر نبی کی سنت ہے. ہمارے رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام. کہ اسلام میں تو معاشرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ تک پہنچنا ہے. جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کوئی بچی اپنی عمر کو پہنچ جاوے، یا کوئی لڑکا اپنی عمر کو پہنچ جاوے اور اگر اس کی شادی نہ ہوئے تو اس کو حدیث میں مسکین کہا گیا. کہ لڑکا شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے لیکن اس کا نکاح نہیں ہو سکا تو شریعت کی نگاہ میں بچہ مسکین ہے، اگرچہ اس کے ماں باپ زندہ ہو، اگرچہ وہ بلڈنگوں کا مالک ہو، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کے خزانے ہو، عورت کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہو، لیکن بچی کے شادی کے قریب ہو چکی ہے اور بچے اگر شادی نہ کرے اس کو حدیث پاک میں مسکینہ کہا گیا. کہ نکاح کرنا، کہ میرے نبی نے نکاح کرنے کی ترغیب دی کہ نکاح کرو. حضرت اوقاف رضی اللہ تعالیٰ ایک نوجوان صحابی ہے، اللہ کے نبی کی خدمت فرماتے تھے. جب اوقاف نے کہا یا رسول اللہ مجھے نکاح کرنا ہے، آپ نے فرمایا اوقاف نکاح کر لو. نکاح کرنے کی طاقت ہو اور بیوی پر خرچہ ادا کرنے کی طاقت ہو تو نکاح کر لو. اور یہ فرمایا کہ جو میری امت میں نکاح کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جو نکاح نہ کرے. النکاح من سنتی، کہ نکاح تو میری سنت ہے، نکاح تو میرا طریقہ ہے. کہ جو نکاح سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نکاح میری سنت ہے. یہ نکاح سنت اس وقت بنے گا جبکہ نکاح بھی میرے طریقے کے مطابق ہو. جیسا نکاح میں نے کیا، میری بچیوں کا میں نے نکاح کروایا
تاکہ امت کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ بنے۔ حدیث پاک میں جب کوئی بچہ یا کوئی بچی جب نکاح کرتی ہے تو نکاح کرنے کے بعد اس کی نماز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے کہ اب اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ پہلے ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملتا تھا، اب اس کی نکاح ہو گئی، ذمہ داری بڑھ گئی، ایک تو اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور ساتھ میں شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے۔ تو شوہر کی خدمت کے کرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کی خدمت کے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو نماز پڑھنے کا اجر بڑھ گیا کہ اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے، النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے، کہ نکاح کرنے کے بعد آدمی کا آدھا ایمان اس کا باقی رہتا ہے، باقی محنت کر کے اپنا ایمان مکمل کر لے۔ کہ نکاح کی شریعت میں بہت بڑی ترغیب ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارے پاس اگر کوئی انسان بے نکاح ہو، کوئی مرد بے نکاح ہو یا کوئی لڑکی بے نکاح ہو یا باندی ہو یا غلام ہو، ان کا نکاح کرا لیا کرو۔ اور فرمایا نکاح کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ یہ قرآن نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر بچی فقیر ہے، اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، لڑکا فقیر ہے، تو نکاح کی برکت سے اللہ پاک ان دونوں کو غنی بنا دے گا کہ ہر ایک انسان اپنے مقدر کی روزی لے کر آتا ہے۔ کہ نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں برکتیں، روزی کی برکتیں ڈالے گا۔ کہ شریعت میں نکاح کی بڑی ترغیب ہے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری برادری میں جب بچی 18 سال کی 17 سال کی ہو جاتی ہے تو ماں باپ سب سے پہلے نکاح کا سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے۔ حضرت عائشہ کا نکاح بہت بچپن میں ہوا۔ کیوں بچپن میں ہوا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نکاح میں نے بچپن میں اسی لیے کر لیا تاکہ میری بیٹی کی نگاہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہی پر پڑے۔ کہ لڑکی بہت بڑی امانت ہے، اور اسلام میں لڑکی کا بہت بڑا، عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہودیوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں، ہندوازم کے یہاں کہ عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ عورت کا مقام اسلام نے دیا ہے کہ اگر بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اگر لڑکی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر ماں ہے تو ماں تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ کہ اسلام میں عورت کا مقام بتلایا۔ ورنہ ہندوؤں کے یہاں یہ تھا کہ جب مرد کا نکاح ہو جاتا تھا تو عورت کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جل کے مر جاوے۔ اگر عورت جل کے نہیں مرتی تھی تو لوگ اس کو بہت ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور عرب کے لوگ تو لڑکیوں کو زندہ درگور، زندہ کھڈے میں ڈال دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر عورت کا مقام بتلایا کہ عورت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، کہ ساری کی ساری دنیا ایک متاع ہے، برتنے کی چیز ہے، لیکن بہترین متاع المرأۃ الصالحہ، کہ نیک بیوی ہے۔ کہ نیک بیوی کے اوصاف بتائے کہ نیک بیوی کس کو بولتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے نیک بیوی کے اوصاف بتائے کہ اگر اس کا شوہر کسی بات کا حکم کرے تو عورت حکم کو پورا کرے۔ ان امرہا اطاعتہ، کہ اگر شوہر اپنی عورت کو اور اپنی بیوی کو کسی بات کا حکم کرے تو عورت اس بات کو مانے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری بچی کا نکاح ہے، آپ میری بچی کو نکاح کے پہلے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ بیٹی کی عمر 16 سال کی عمر تھی تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اب تیرا نکاح ہو رہا ہے، اب دیکھ تیرے پر تیرے شوہر کے حقوق ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کو سدا کرنے کی اجازت ہوتی، کہ شریعت میں سدا کرنے کے اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سدا کرے۔ یہ شوہروں کے حقوق بتلائے۔ یہ شادی کرنے کے پہلے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اور ہمارے اسلاف اپنی بچیوں کو سورۃ النساء اور سورۃ النور کا ترجمہ سکھاتے تھے کہ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ النساء جو 4 پارے میں ہے اور جو سورۃ النور 18 پارے میں ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی زندگی بتائی ہے کہ شادی کرنے کے بعد تمہیں زندگی کیسی گزارنی ہے، تم پر مرد کے کیا حقوق ہے، زندگی تمہیں کیسے برتنا ہے۔ تو ہمارے اللہ والے، ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء اپنی بچیوں کو شادی کے پہلے سورۃ النساء اور سورۃ النور کا ترجمہ سکھاتے تھے۔
اللہ نے قرآن کریم میں جتنے ماں باپ کے حقوق نہیں بتلائے، اس سے زیادہ اللہ نے قرآن کریم میں میاں بیوی کے حقوق بتائے۔ دنیا کا سب سے پہلا جوڑا میاں بیوی ہے، ماں باپ نہیں ہے، کہ دنیا کا سب سے پہلا جوڑا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کہ پہلا جوڑا بھی میاں بیوی، اور دنیا کا سب سے آخری جوڑا بھی میاں بیوی، کہ اللہ نے قرآن کریم میں ماں باپ کے حقوق کم بتائے۔ سب سے زیادہ قرآن کریم کی ہزاروں آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میاں بیوی کے بتلائی۔ یہ کتنا بڑا بہترین رشتہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے نکاح کو اپنی نشانی کہا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے، زمین اللہ کی نشانی ہے، اس طریقے پر نکاح بھی اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے بیویاں تمہاری برادریوں میں سے ہی پیدا فرمائی، تمہاری ذات میں سے ہی۔ یہ شادی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد اور میاں بیوی دونوں سکون سے زندگی گزارے۔ سکون سے زندگی گزارنے کا نام نکاح ہے، لیکن سکون سے زندگی اسی وقت گزرے گی جبکہ مرد کی زندگی میں دین ہوگا اور عورت کی زندگی میں دین ہوگا، کہ دلہا اپنے دلہن کے حقوق کو جانے اور دلہن اپنے دلہا کے حقوق کو جانے۔ جب حقوق والی زندگی کا پتہ ہوگا نا، جب سورۃ النساء کا اور سورۃ النور کا ترجمہ پڑھا ہوگا تو میاں بیوی کو اپنے حقوق پتہ چلیں گے، تو زندگی سکون سے گزرے گی۔ اور اگر نکاح ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ملا تو یہ نکاح نہیں، یہ تو بربادی ہے، کہ گھر ٹوٹ گئے، کہ گھروں میں چیخیں نکل گئی، کہ میاں بیوی کا رشتہ چند باتوں پر ٹوٹ گیا، کہ نہ میاں کو بیوی کے حقوق کو پتہ ہے، نہ بیوی کو میاں کے حقوق کا پتہ ہے۔ کہ زندگی شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپس میں زندگی سکون سے گزرے، دونوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ یہ نکاح کا مقصد قرآن نے سکون کہا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ میاں کو اپنی بیوی سے سکون ملے اور بیوی کو اپنی بیاں سے سکون ملے۔ اور قرآن کریم نے نکاح کو کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کتنا بہترین قرآن کریم میں نکاح کی تشبیہ دی ہے کہ دلہا اپنی عورت کے لیے لباس کے درجے میں ہے اور دلہن اپنے دلہا کے لیے بطور لباس کے لیے لباس کے درجے میں ہے، کہ مرد عورت کے لباس ہے اور عورت مرد کے لباس ہے۔ قرآن کریم نے نکاح کو اور میاں بیوی کے آپس کے جوڑ کو لباس سے تعبیر کیا۔ کیا مطلب؟ کہ لباس سے انسان کا ڈیکوریشن بڑھتا ہے اور لباس سے انسان خوبصورت لگتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کہ لباس پہنے گا تو انسان خوبصورت لگتا ہے۔ نمبر 2 کہ جتنا لباس انسان کے قریب ہوتا ہے جتنا بدن کوئی اور چیز انسان کے قریب نہیں ہوتی۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد کہ میاں اپنے بیوی کہ میاں کے دل میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کی محبت ہو اور بیوی کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے شوہر کی ہو، کہ دونوں دل سے قریب ہو جاوے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم۔ قرآن میں اللہ نے کیا کیا زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ اگر تمہارے دل ملے ہوئے نہیں ہیں اور اگر میاں بیوی سے خیانت کرتا ہے موبائل کے ذریعے اور بیوی اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے موبائل کے ذریعے، کہ دل کسی اور کی طرف مائل ہے، اگر جو ساتھ میں رہتے ہیں اور بارات کی ڈولی وہاں پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی خیانت کو اللہ آسمانوں پر جانتا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، لیکن دل سے توبہ کرو گے اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ کہ بیوی کا دل صرف شوہر کی طرف ہو اور شوہر کا دل بیوی کی طرف ہو۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں مردوں کو اللہ نے مردوں کو عورتوں کے بارے میں سفارش دی ہے، وعاشروہن بالمعروف۔ اللہ نے مردوں کو کہا، کتنی بڑی بات ہے کہ عورتوں کا مقام اور بیویوں کا مقام اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے مردوں کو سفارش دی کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو، وعاشروہن بالمعروف، اچھا برتاؤ کیا کرو۔ یہ اللہ شادی کرنے والے دلہوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنی دلہنوں کے ساتھ اور اپنی بیگمات کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نرمی سے بات کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے خود نکاح کی ترغیب فرمائی اور نکاح کے آداب بتائے۔ ایک ہے نکاح کی سنت اور ایک ہے دنیا کا رسم و رواج۔ میری بہنوں، دنیا میں چاہے کون سی بھی برادری کیوں نہ ہو،
مومن ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، سید ہو، دنیا میں ہزاروں برادریاں ہیں، اور ہزاروں برادریاں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی برادری کسی برادری پر فخر نہ کرے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو سید ہیں، نہیں، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی قٹم کو دوسرے قٹم پر فضیلت ہے، نہ کسی خاندان کو دوسرے خاندان پر فضیلت ہے، بلکہ اللہ نے خاندان اس لیے بنائے گئے پہچان کے لیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ خاندان اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ یہ برادریاں ہیں، یہ خاندان ہیں، یہ مریڈیا ہے، یہ ماکنوجیا ہے، یہ ڈکا ہے، یہ بسن ہے، کہ اللہ نے الگ الگ خاندان بنائے، اللہ نے الگ الگ برادریاں بنائی کہ میاں بائی ہے، یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ اورا ہے، میمن ہے، مومن ہے، تاکہ تم آپس میں دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں تو وہ انسان مقبول ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جس کی زندگی میں تقوی ہے، جس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، کہ نکاح کے خطبے میں بھی، نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، تو اس دلہے کے سامنے جو آیات پڑھی جاتی ہے خطبے کی، اس میں اللہ کے ڈرنے کا حکم ہے، یا وہاں نکاح کی آیات نہیں پڑھی جاتی، وہاں تقوی کی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو، تم اپنی بیویوں سے نکاح کر رہے ہو، کہ نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور نکاح کرنے کے بعد بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ تو ساری برادریوں میں اللہ کے نبی کی ایک ہی سنت ہے کہ پٹھان نکاح کیسے کرے گا، جیسا میرے نبی نے کہا، کہ مومن نکاح کیسا کرے گا، جیسا میرے نبی نے کہا، کہ دنیا کی تمام برادریوں کے لیے اللہ کے نبی کا نکاح نمونہ ہے، ہر ایک کا رسم و رواج الگ ہے۔ تو ہم رسم و رواج کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھیں گے، اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، پھر کہا واتقوا اللہ، کہ تمہیں نبی جو چیز تمہیں دے اس کو لے لو، جس چیز سے اللہ کے نبی روکے اس سے رک جاؤ، اے اللہ کے بندو تم اللہ سے ڈرو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر تقوی کا حکم ہے، جس طرح اللہ نے آسمان کو ستاروں سے اللہ پاک نے مزین کیا ہے، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس اللہ نے قرآن کریم کی آیتوں کو تقوی سے اللہ پاک نے قرآن کریم کو سجایا ہے۔ کئی تو دو مرتبہ اللہ نے ایک آیت میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ماں کی محبت میں بیوی کا حق مارا جائے اور بیوی کی محبت میں ماں کا حق مارا جائے۔ اب تمہاری ذمہ داری دوہری ادا ہو گئی، اور دوہری ذمہ داری پر تمہارے حقوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا فرمایا۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب بھی ہے، رقیہ بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، اور فاطمہ بھی ہے۔ آپ نے اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح بالکل آسان فرمایا، سادگی کے ساتھ، کہ سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے، اور عیاشی تو یہودیوں کے گھروں کی چیز ہے، کہ نبیوں کے گھر بھی سادہ ہوتا ہے، اور نبیوں کی زندگی بھی سادہ ہوتی ہے، اور نبیوں کی شادی بھی سادہ ہوتی ہے، کہ سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح سادگی سے فرمایا، اور میرے نبی نے فرمایا اعظم النکاح کی برکتاً و ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ کہ ولیمہ اس لیے کرنا ہے کہ میں اس کے گھر پر کھانے گیا تھا تاکہ میں بھی اس کو میرے گھر پر کھانا بلاؤں، یہ ولیمہ نہیں تو شہرت ہے، اور شہرت اللہ کو ناپسند ہے۔ ولیمہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن ولیمہ کے اصول ہیں۔ اپنے گھر کھاوا جل اپنے گھر کھا بلاؤ، یہ اسلام میں طریقہ نہیں ہے۔ بھئی تو نے تیری بیٹے کا نکاح تھا، تو نے ولیمہ کیا، کسی کو بلایا، وہ تم کو بلاوے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اخلاق ہمارا انتقامی بدلہ نہیں ہے، اخلاق انتقامی اخلاق نہیں ہے کہ اس کے گھر پر وہ آوے تو ہم اس کے گھر پر جاوے، اس کی مرضی بلاوے نہ بلاوے۔ اس ہم شریعت کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا نکاح کا وقت آیا، اور آپ کی بیٹی فاطمہ، میرے نبی کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ صدیق اکبر کو پتا چلا فاطمہ جوان ہو چکی ہیں، تو صدیق اکبر خود آئے، یا رسول اللہ مجھے آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ عمر فاروق خود آئے، یا رسول اللہ مجھے آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ تب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا علی تم چلے جاؤ، تمہارا رشتہ فاطمہ سے ہو جائے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تربیت میں حضرت علی بڑے ہوئے تھے، اور آپ فرماتے تھے علی تو مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی کا بہت بڑا مقام اللہ کے نبی کی نگاہ میں تھا۔
میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دیکھو نکاح میں حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، اگر تمہارا کسی بھی جگہ سے کوئی پیغام آوے، منگنی کی خبر آوے، رشتے کی خبر آوے، تو دو باتیں دیکھو، اس کا دین دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو کہ اس کی زندگی میں کہ لڑکا دیندار ہے یا لڑکی دیندار ہے، لڑکے کے اخلاق کتنے ہیں اور لڑکی کے اخلاق کیسے ہیں، کہ دو باتیں زندگی میں دیکھو۔ اگر تم نے دو باتیں اس لڑکے کے اندر موجود تھی تب بھی تم نے مال کی بنیاد پر رشتہ منظور نہیں کیا، تو میرے نبی نے فرمایا آسمان اور زمین میں فتنے برپا ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بچہ دیندار بھی ہے، بچے کے اخلاق اچھے ہیں، بچی دیندار ہے، بچی کے اخلاق بھی اچھے ہیں، پھر آگے کہ حسب نسب اونچا ہے، مالدار عورت ہے، خوبصورت بچی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں باہر کی چیزیں اگر یہ ہے تو نور علی نور۔ لیکن زندگی میں صرف دو باتیں دیکھنی ہے جب بھی ہمارا رشتہ آوے، کہ بچے کا دین کیسا ہے، بچے کے اخلاق کیسے ہیں، بچی کا دین کیسا، بچی کے اخلاق کیسے، کہ دونوں کے اخلاق اچھے ہیں تو رشتہ فوراً قبول کر لو، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوگی۔ اور اگر تم نے رشتہ ٹھکرا دیا مال کی بنیاد پر، حالانکہ بچہ دیندار بھی تھا، بچے میں اخلاق بھی تھے، بچی دیندار بھی تھی اور بچی میں اخلاق بھی تھے، لیکن تم نے رشتہ توڑ دیا، تو روایات میں لکھا ہے زمینوں پر فتنے برپا ہو جائیں گے، پھر وہ نکاح ٹوٹ جائے گا، آگے جا کے اولاد نافرمان پیدا ہو جائے گی۔ اس سے میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ حضرت علی گئے اللہ کے نبی کے پاس، لیکن جب اسے اللہ کے نبی کا رعب دیکھا، اللہ کے نبی کا جلال و جمال دیکھا تو علی خاموش ہو گئے۔ لیکن میرے نبی سمجھ گئے کہ فاطمہ کا رشتہ لے کر آئے ہیں، تو کہا علی تم فاطمہ کا رشتہ لینے آئے ہو؟ تو کہا نعم یا رسول اللہ، جی۔ آپ نے کہا انشاءاللہ۔ آپ نے نہ ہاں کہا نہ کہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر پر تھی، باہر آئے تو ابن عوف نے پوچھا علی کیا ہوا، کہ کوئی جواب نہیں دیا اللہ کے نبی نے، کہ کچھ تو کہا ہوگا، کہ اللہ کے نبی نے انشاءاللہ کہا۔ تو کہا سنو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، تمہارا رشتہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ علی جیسا انسان نکاح کا پیغام دے، پھر آپ گھر پر گئے اور گھر پر جا کر بیٹی فاطمہ سے پوچھا، ہمارے ماں باپ جب رشتہ کرے تو اپنی اولادوں کو پوچھ کے کرے، یہ شریعت میں سنت ہے، تو مانے کہ نہ مانے رشتہ کرنا ہے نہیں۔ جب بچہ بالغ ہو جاوے، بچی بالغ ہو جاوے تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچی اور بچے کو پوچھ کر ہی منگنی کرے۔ ہاں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو مانے۔ زبردستی بچوں کو تیار کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حالانکہ آسمان سے علی کے بارے میں رشتہ آ چکا تھا، جبرائیل پیغام لے کر آ چکے تھے، تب بھی میرے نبی نے علی کو ہاں نہیں کہا بلکہ انشاءاللہ کہا۔ گھر جا کر کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ تمہارے ساتھ آیا ہے، کیا تم کو منظور ہے؟ یہ دنیا کے عورتوں کو تعلیم دے رہی تھی ماں باپ کو کہ جب بھی بیٹی کا رشتہ آوے تو اپنے اولاد کو پوچھنا ضروری ہے۔ اگر اولاد جوان ہے تو، اولاد کو سمجھ بوجھ بھی ہے تو اولاد کو پوچھ لو۔ بچپن میں سگائی کرنا مناسب نہیں ہے، یہ زندگی گزارنی ہے، پارٹنر گزارنا ہے، اور دونوں کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب بچے کو سمجھ بوجھ ہو جاوے اور بچی کو سمجھ بوجھ ہو جاوے اور دونوں کا پروان کیسا چڑھتا ہے، چاہے بہن کی لڑکی ہو کہ بھائی کی لڑکی ہو۔ اب لڑکا بڑا ہوا، اب اس کو اپنی بہن کی پھوپھی کی لڑکی پسند نہیں ہے، اب بچہ نہ کہہ رہا ہے، اب ماں باپ کے طرف تیرا رشتہ توڑے گا تو پورا خاندان ٹوٹے گا، اور زبردستی بچے کو نکاح کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، پھر گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر طلاقیں گھروں میں ہو جاتی ہیں، تو دو مردوں کی میاں بیوی کی جدائی پہ پورا خاندان ٹوٹ کے بخیر ہو جاتا ہے، عزت نیلام ہو جاتی ہے، اور خاندان ٹوٹ کے پورے گاؤں میں ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آ جا گیا، تم کو منظور ہے؟ کہ اللہ کے نبی منظور ہے۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، علی پورے مدینہ والوں کو بلاؤ، اور پوری مسجد نبوی پرانی بھر گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور علی کو سامنے بٹھایا، اور آپ نے فرمایا اے مدینہ والو، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے ایسا کہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ وحی آ چکی، تب بھی میرے نبی نے اپنی بیٹی کو پوچھا فاطمہ کیا علی کا رشتہ منظور ہے؟ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا۔ ہم جتنا شریعت کو پڑھیں گے، جتنا اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے، ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا اور ہمارے معاشرے میں برکتیں ہوگی۔ پھر آپ نے خود نکاح پڑھائے اور آپ نے کہا علی
میں فاطمہ کا نکاح 400 درہم میں کرتا ہوں، کہ آپ نے فاطمہ کا نکاح آپ نے قبول کیا 400 درہم؟ کہا میں نے قبول کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچی اپنے نکاح کے پہلے بچی کو شرائط رکھنے کی اجازت ہے کہ میں نکاح تو کروں گی لیکن مجھے گھر چاہیے خود کا۔ ہماری بچیوں کو اسلام کا شریعت کا پتہ نہیں ہوتا، پھر بچی بیچاری بھاڑے بھاڑے پھرتی ہے۔ بچی نکاح کے پہلے کچھ شرائط رکھ سکتی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، اب نکاح کے بعد کہ نکاح کے بعد پھر عورت کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ سارا اختیار دلہا اور مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب مہر کا مسئلہ آیا تو بچی جتنا چاہے مہر رکھ سکتی ہے، مہر سنت ہے، اور مہر تو بچی آج کے جوان لڑکے بچی کے پاس سے مہر کے پیسے لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو لڑکی کا حق ہے، لڑکی کا حق ہے۔ ہاں اگر لڑکی اگر مہر کے پیسے بطور خوشی کے اگر اپنے شوہر کو دے دے تو یہ بھی سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو نکاح جو مہر مقرر ہوا تھا، حضرت فاطمہ نے مہر کے پیسے واپس کر دیے تو حضرت علی اس سے شہد لائے اور یہ شہد بیماروں کو پلاتے تھے، کہ مہر کے پیسوں سے شہد لا کر بیماروں کو پلانا، اس سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، یہ روایت میں لکھا ہے۔ لیکن ہمارے لڑکے شہد نہیں لائیں گے تو ان کے پیسے تو ادھر ادھر خرچ ہو جائیں گے۔ اسے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مہر کے پیسے لے لے، اور مہر کے پیسے کتنے کہ 500 روپے 600 روپے یہ مہر نہیں ہے۔ مہر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو مہر فاطمی ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا مہر مقرر فرمایا تھا، حالانکہ حضرت علی فقیر تھے، ان کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا خود کا، لیکن مہر فاطمی۔ نمبر 2 مہر سنت ہے، مہر مثل، اپنی خاندان کی لڑکیوں کا جو مہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے کٹم میں اپنے خاندان میں عورتوں کا جو مہر مقرر ہوتا ہے، جو مہر اس اعتبار سے اپنی بیٹی کا مہر طے کرنا، یہ بھی مہر سنت ہے، اس کو بولتے ہیں مہر مثل۔ ایک ہے مہر فاطمی، ایک ہے مہر مثل، اور ایک مہر ہے کہ لڑکی عاقلہ ہے اور لڑکی ہوشیار ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے اور لڑکی عالمہ ہے، اس میں دانش مندی ہے، تو لڑکی کی شرافت اور لڑکی کی زندگی کو دے کر مہر کو نکی کیا جائے گا، کہ تو لڑکی کی عزت ہے، اور لڑکی عالمہ ہے اور اگر حدیث کو جاننے والی بچی ہے، شرافت ہے، لڑکی میں خوبی ہے، تو لڑکی کی زندگی کو دے کر مہر مقرر کیا جائے گا۔ اب جب نکاح ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھئی ادار مہر یا نقد مہر، مہر معجل، تو ہماری بچیاں کہہ دے ہمارا مہر تو نقد ہو، اور اگر آپ کو اختیار ہے مہر معجل ہو، آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہم کو بعد میں مہر دینا جب ضرورت پڑے گی، یا ہم کو ابھی مہر دو۔ تو اس وقت جب خطبہ پڑھانے والا جب نکاح پڑھایا تھا، اس وقت یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے پھولا بیٹی کا نکاح آپ کو اتنے مہر نقد میں اس بچے کو آپ کے نکاح میں دیا، یہ بیٹی کا اختیار ہوتا ہے کہ بیٹی اپنا مہر مقرر کر لے۔ اسے میری بہنوں یہ ساری کے سارے شرائط ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارا نکاح ہو چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے بعد میرے نبی نے شہد کا شربت پلایا پورے مدینے والوں کو۔ 3 بچیوں کے نکاح میں آپ نے کچھ نہیں کیا، فاطمہ کی نکاح میں آپ نے شہد پلایا، پھر آپ نے 2 عورتیں ام ایمن اور آپ نے اسماء بنت عمیس کو فرمایا علی کے گھر پر جاؤ۔ علی کا گھر بالکل ذاتی تھا، کرائے پر مکان تھا۔ ان دونوں عورتوں نے جا کر گھر کے فرش کو لیپا اور دیواروں کو پوچھا پاچی کی، دیواروں کو صحیح کیا، اور کپڑے لٹکانے کے لیے کھلیاں لگائی۔ یہ ساری باتیں روایات میں لکھی ہے، یعنی گھر کو تھوڑا صفائی کی۔ اس کے بعد دونوں عورتیں آ گئی اور اللہ کے نبی نے نکاح فاطمہ سے کروا دیا۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 1 مہینے کے بعد 3 قول ہیں، میرے نبی نے اپنی بیٹی کی رخصتی فرمائی۔ حضرت علی کے بھائی عقیل نے کہا بھائی اب رخصتی ہو جاوے، تو یہ دونوں سلمان فارسی کے پاس پہنچے کہ سلمان اللہ کے نبی کو جا کر کہو کہ ہماری رخصتی ہو جاوے اللہ کے نبی کی بیٹی کی۔ سلمان نے ام سلمہ کو بات فرمائی، ام سلمہ نے میرے نبی کو بات فرمائی، میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے لے جاوے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی کو لے کر خود آئے کہ اللہ کے نبی آپ کی بیٹی، اور حضرت علی کے ساتھ ان کے بھائی عقیل تھے، وہ سلمان فارسی تھے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ علی کا دانا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ کا بایاں ہاتھ پکڑا، اور آپ نے دونوں کا مصافحہ کرایا، اور آپ نے اس وقت قرآن کریم کے آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ نساء آپ نے پڑھا، پانی پر پڑھ کر آپ نے دونوں کی چھاتیوں پر دم کیا، پھر کہا بیٹا فاطمہ میں نے تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل انسان کا نکاح تجھ سے، تیرا نکاح اس سے کروایا ہے۔ پھر علی کی اونٹنی پر فاطمہ کو بٹھایا، اور ایک چھوٹی سی بارات ام ایمن
اور اسما بنت عامر دونوں حضرت فاطمہ کو رکھنے گئی. پھر میرے نبی نے فرمایا علی عشاء تک انتظار کر، میں عشاء کے بعد آنے والا ہوں. پھر اللہ کے نبی عشاء کی نماز کے بعد گھر پر تشریف لے گئے اور آپ نے پھر سورہ فلق سورہ ناس پڑھی اور دونوں پر پانی پر دم کیا، اور دم کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کی چھاتی پر، حضرت فاطمہ کے بازو پر اور حضرت فاطمہ کے گردن پر اور اپنے داماد کے گردن میں پانی چھڑکا. اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ اتنا مضبوط کیا کہ دنیا جانتی ہے. ابن عباس کا قول ہے کہ جنت میں ایک اچانک روشنی آئے گی. روشنی تو پوچھا یہ روشنی کیسے آئی؟ کہ حضرت علی اور فاطمہ دونوں جنت میں ہنس رہے ہیں تو ان دونوں کے ہنسنے کی بنیاد پر ان کے دانتوں سے روشنی نکلی ہے، اسے پوری جنت روشن ہو گئی. اے میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس طریقے پر فرمایا، اور آپ نے فاطمہ کا ولیمہ بھی کیا، اور آپ نے ولیمہ میں پورے مدینہ والوں کو بلایا. حضرت علی کے پاس کچھ تھا نہیں، آپ نے کہا علی ولیمہ کرو، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو آپ سعد بن وقاص قریب میں تھے کہ اللہ کی میرے پاس بکرا ہے، 14-15 کلو گوشت آ سکتا ہے. آپ نے کہا اس کو تم ذبح کرو. اور لکھا ہے روایات میں کہ میرے نبی نے کھجور منگوائی، چھوارے اور چھوارے کی گٹلیاں آپ نے پیسی، اور پیسنے کے بعد آپ نے اس کا قورمہ بنایا. یہ فاطمہ کا ولیمہ ہے. اتنی سادگی ہمارے اسلام میں نہیں ہے. نکاح کا دین ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے نبی خود دیگ پر بیٹھے اور آپ کھانا تقسیم فرما رہے تھے، اور 13-14 کلو گوشت میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ پورے مدینہ والوں نے کھانا کھایا. جیسے علماء نے لکھا ہے سادگی سنت ہے، تکلف کی گنجائش ہے اور پر تکلف کی گنجائش ہے. آپ کا نکاح اس طریقے پر بھی ہوا. آپ کا ولیمہ کہ جب آپ کا نکاح حضرت زینب حضرت عائشہ سے ہوا ہے تو آپ نے فرمایا مدینہ منورہ کو آپ نے دودھ پلا دیا، بکری کا دودھ. فرمایا یہ ولیمہ ہے. آپ نے دودھ کو ولیمے سے تعبیر کیا کہ غریب انسان کے رجوسنا میں یا ہمارے علاقے میں ایک غریب سے غریب آدمی بھی اگر ولیمہ کرنا چاہے تو علماء کرام کو دودھ پلا لیں. اس طرح علماء کرام کو ایک گلاس دودھ پلا دیا، یا مسجد میں جا کر مسجد کے مصلیوں کو دودھ پلا دیا، تو یہ میرے نبی کا ولیمہ ہے. یہ سادگی ہے. آپ نے تکلف والا بھی کیا، چونکہ دنیا میں مالدار بھی لوگ ہیں، درمیانی قسم کے لوگ بھی ہیں. جب آپ کا نکاح اور ایک بیوی سے ہوا تو آپ نے کیا کیا کہ بھئی تمام کے تمام لوگ اپنے گھر سے کھانا لاؤ اور میرے گھر پر کھانا کھاؤ. اب ہر ایک انسان کوئی اپنے گھر سے یہ لا رہا ہے، کوئی یہ لا رہا ہے، کوئی یہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی فلیبل لا رہا ہے، کوئی کوبیج لا رہا ہے، کوئی مٹن لا رہا ہے، اور سب نے ساتھ میں مل کر کھانا کھایا. اور میرے نبی نے اس کھانے کو ولیمے سے تعبیر کیا. اور ایک آپ کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا، آپ کی بیوی ہے، تو آپ نے نکاح پر تکلف کیا کہ دنیا کے مالداروں کو آپ نے بتایا کہ اگر مالدار انسان پورے گاؤں کو کھلانا چاہے تو کھلا سکتا ہے. میرے نبی نے پورے مدینہ والوں کو کھلایا. اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا اولن ولو بشاتن کہ ولیمہ کرو اگرچہ بکری کا ہو. اور زینب بنت جحش کے نکاح میں اللہ نے پورے مدینہ والوں، میرے نبی نے پورے مدینہ والوں کو کھلایا. انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے ایسا ولیمہ کبھی نہیں کھایا. تو نکاح کا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی جس طریقے پر نکاح کیا، اب ہمارے نکاح میں کیا ہوتا ہے، پورا ورگوڑا ہمارے گھر میں جمع ہو جاتا ہے. اور بچی کو رلانا، 1 گھنٹہ بچی روے، 2 گھنٹہ بچی روے، کون سی شریعت ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ یہ اسلام میں نہیں ہے. بچی تو بیچاری اس لیے روتی، اس کو گھر چھوڑ کے جانا ہے، لیکن ماں بھی رلا رہی ہے. اب ساری سہیلیوں کا جمع ہونا اور 2 دن پہلے مہندی لگوا دینا. اب مہندی لگانے کے بعد اس کے نماز کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کی جو مہندی آتی ہے، مہندی کیمیکل والی مہندی آتی ہے کہ اس سے نماز نہیں، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ پانی پہنچتا نہیں ہاتھ پر. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کی ایک نماز خراب کی تو آخرت میں ماں باپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. کہ اسی مہندی پر لعنت ہے کہ جو مہندی ہماری بیٹی کی نماز چھڑا دے. پورے گھر میں ورگوڑا جمع کرنا اور خوشی اور غمی میں میرے نبی کی زندگی دیکھو کہ ہماری عورتیں خوشی سے بالکل آپس سے باہر ہو جاتی ہیں کہ خوشی کے موقع پر گھر کا ماحول یہ ہوتا ہے عجیب قسم کے کپڑے اور ہمارے چہروں پر پاؤڈر لگانا اور ہمارے ہونٹوں پر میری بہنوں کیا کیا لگانا. مجھے بولتے بھی شرم آتا ہے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ تو یہودیوں کی عورتیں کرتی ہیں، یہ تو نصارہ کی عورتیں کرتی ہیں. زمانے جاہلیت میں ایسی عورتیں کرتی تھی، بلکہ آج کل کی بچیاں تو اپنی ابرو اور اپنی بہو کو بھی کاٹ دیتی ہے بیوٹی پارلر میں جا کر نکاح کے پہلے. حالانکہ باپ کو بھی پتا ہے، ماں کو بھی پتا ہے کہ میری بیٹی کیا کیا کرتوت کر رہی ہے، لیکن ماں کو خوشی ہو رہی ہے. اسلام کے علاوہ کسی بھی دھرم کی کسی بھی چیز کو قبول کرنا بعض مرتبہ ان چیزوں کو دل میں قبول کرنے سے علماء نے لکھا کہ عورت اسلام سے بھی نکل جاتی ہے.
یہ ذہنی ارتداد ہے، فکری ارتداد ہے۔ میری بہنوں، اپنی زندگی کو، اپنی شادی کو سنت پر لاؤ۔ اور کتنے جوڑے کہ اتنے جوڑے دینا، دیکھو اللہ کے نبی کی سنت، فاطمہ کے پاس کوئی دوسرا جوڑا بھی نہیں تھا، وہی فاطمہ کا جو جوڑا پہنا ہوا تھا وہی جوڑے میں فاطمہ کی رخصتی ہوئی ہے۔ ابھی کل میں چھاپی ہائی وے پر کھڑا تھا اور میں نے دکانوں پر دیکھا ہمارے یہاں کی مستورات، مجھے شرم آئی کہ میں نے بطور مجبوری کے ہماری مستورات کو کہا کہ تم دکانوں میں جا کر تو منہ کھلے رکھتے ہو، باہر تو پردہ کرو۔ یہ میمن برادری کی میاں بائی کی دکانے والے کہتے ہیں کہ اب تو مومن کی عورتوں نے حد سے زیادہ تجاوز کر لیا ہے کہ ہماری عورتیں اتنی بازار میں آپ کو نہیں ملے گی مارکیٹ میں جتنی مومن کی عورتیں، ایک لڑکی کو اوڑھنی خریدنے پورا گھر چھاپی آتا ہے۔ ابھی تو نامعلوم شادی کے پہلے پہلے کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، کتنی جوان بیٹیاں باپ کے بغیر رہ گئی ہیں اور کتنی جوان عورتیں شوہر کے بغیر رہ گئی ہیں، ان کے معصوم بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ ایسے دنیا کے حالات ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کتنے لوگ قبروں کے حوالے ہو گئے، لیکن ہماری عورتیں آج تک بے قابو ہے۔ کہ نہ ہمیں اللہ کے نبی کی فکر ہے، نہ اللہ کے احکام کی فکر ہے۔ آزاد مت بنو، آزادی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب تو کیا ہوتا ہے، جیسے شادی ہوئی فوراً موبائل لا دو، بلکہ منگنی میں ہمارا موبائل چالو ہو گیا۔ منگنی میں علماء نے لکھا ہے حرام حرام، یہ ہے منگنی، یہ منگنی یہ نکاح نہیں ہوتا، یہ تو ایک معاہدہ ہے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے لڑکے کے نکاح میں دوں گا اور تمہارے بیٹے کا نکاح میری بچی سے ہوگا، تو معاہدہ ہے، یہ نکاح نہیں ہوتا۔ اب موبائل سے باتیں بھی ہو رہی ہے اور لڑکا اور ماں کو پتا ہے کہ لڑکی اس کا جہاں مگن اس سے بات ہے، لیکن ماں کو سب پتا ہے اور بات کرنے کی اجازت ہے۔ بڑا بڑا فون ہمارے گھر میں ہے۔ میری بہنوں، یہ فون نہیں ہے، یہ تو سلگتا ہوا انگارہ ہے، یہ تو جہنم کے انگارے ہیں جو میری بیٹی کے ایمان کو جلا کے خاک کر دے گا۔ اب لڑکی کی شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد برقع بدل گیا، اور شادی ہونے کے بعد لڑکے کے پاس بڑا موبائل لے لیا۔ اب لڑکیوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ اور سب سے زیادہ خرابی ہمارے یہاں آ رہی ہے۔ آپ دیکھو چھاپی ہائی وے پر 12 عورتیں ملے گی، ایک مرد ساتھ میں نہیں ملے گا۔ مرد آپ کو ساتھ میں نہیں ملے گا کہ عورتیں مردوں سے بالکل باہر ہو گئی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے عورتوں کو کہو کہ گھروں میں رہا کریں، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں میں نہ گھومیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک عورت جب چھاپی ہائی وے پر اپنے منہ کو اونچا کر کے چلتی ہے، آسمان و زمین زیر و زبر ہو جاتے ہیں، آسمان ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے اور زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے اور سمندر بہنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی کی دعاؤں نے ہمیں بچایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بات چلی کہ سب سے دنیا کی عورت اچھی کون سی؟ دنیا کی عورت، صحابہ کرام نے الگ الگ باتیں بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چپکے چپکے گھر پر چلے گئے اور اپنی بیگم فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بات چل رہی ہے کہ دنیا کے سب سے افضل ترین عورت کون سی ہے؟ تو فاطمہ نے کیا فرمایا، اے علی میرے ابا کو جا کر کہہ دو کہ دنیا کے سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ اس نے زندگی ایسی گزاری ہو اور ایسی پردے میں رہی ہو کہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو، اور بالغ ہونے کے بعد سے اس کی نظر بھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو۔ اس کی عورت غیر محرم پر نہ پڑے نظر، یہ تو ہر ایک کر سکتی ہے، لیکن اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے زندگی اتنی پردے کے ساتھ گھر میں گزاری ہو۔ میری بہنوں، اللہ کیا بہت بڑی پکڑ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میں نے دنیا کی عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھی ہے، کہ کیا وجہ کہ دنیا کی عورتوں کو ان کی چوٹیاں پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ان پر بڑے بڑے اژدہے چل لگے ہیں اور ان کے منہ سے انگاروں کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ جبرائیل نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون سا گناہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ بازاروں میں بے پردہ گھما کرتی تھی اور اپنے منہ پر لالیاں لگاتی تھی اور اپنے منہ پر پاؤڈر لگاتی تھی، دنیا کے انسانوں کو بتلانے کے لیے۔ میری بہنوں، صبر نہ ہے تو شوہر کے سامنے صبرو۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے سامنے صبرتی ہے اور بناؤ سنگار کرتی ہے تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ پاک دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اب یہاں سے پیٹی چل رہی ہے، سٹکے سے چل رہی ہے، دوسرے چل لگے ہیں، اب یہ ہمارے علماء کے بیانات ہو رہے ہیں۔ اسرائیل معاشرہ میں مستقل اس کی محنت ہو رہی ہے، لیکن دن بدن ہمارے معاشرے میں سب باتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میری بہنوں، اللہ سے مجھے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔
جو بچی، بلکہ اگر کوئی بچی اگر اپنے کپڑے کم لے جاتی ہے نا تو ساری کی ساری سہیلیاں اس کو تانا مارتی ہے، تانا مارتی ہے. ارے غریب بچی ہے، اس کا ابا اس سہیلیوں کی تانا کی بنیاد اس کا باپ سود میں ہاتھ ڈال کر اپنی بچیوں کی تمنا کو پوری کرتا ہے. اس سے میرے نبی نے فرمایا، اس صحابی نے مجھے اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے کہا مجھے قیامت کا پتہ نہیں. تو ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی کوئی قیامت کی نشانی بتلا دیجئے. تو میرے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب گھر کی نوجوان لڑکی اپنے ماں باپ کے سامنے ہونی لگے اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اور اپنے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے، اب شادی ہے، مجھے میری سہیلیوں کی دعوت کرنی ہے، اب ابا کے پاس پیسے نہیں ہے، میری اتنی گوٹھینے ہیں، میری اتنی سہیلیاں ہیں. اب تو لڑکیاں بھی سہیلی کو فرینڈ بولتی ہے. ارے لڑکے تو دوست بولتے تھے، لڑکیاں بھی فرینڈ بولتی ہے کہ زبان بدل گئی. فرینڈ کے سوا انگلش کا ایک دوسرا لفظ بھی نہیں آتا. کہ ہماری زبانوں کے بول بدل گئے، ہم انگریزی تہذیب پر آ گئے. میری بہنوں، اب یورپ کے کلچر پر نہ چلے، یورپ کی تہذیب پر نہ چلے. اتنا بڑا سورج بھی یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے. دنیا کے انسانوں کو اعلان کرتا ہے، اے دنیا کے نوجوان لڑکیوں، نوجوان لڑکوں، اگر تم نے اپنی نقل یورپ کی تہذیب پر کر دی تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے. زندگی کو سادہ بناؤ، ہمارا نکاح بالکل سادہ ہو سکے تو ماں باپ اپنی بچی کو خود رکھنے جاوے. یہ بھی سنت ہے کہ اپنی بچی کو باپ خود اپنی بیٹی کو سسرال میں رکھنے چلا جاوے. یا تو دو عورتیں لینے آ گئی اب کہ بھائی بھابھی بیٹی اٹھاوے، یہ سارے ہمارے معاشرے میں جو باتیں ہیں یہ شریعت کی باتیں نہیں، بلکہ ہم نے ان کو گڑھا ہے. اس سے نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے شوہروں کے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگ گئے، چلہ اللہ کے راستے میں لگ گیا. ہمارے اپنے بچوں کو ہم نے عالم دین بنایا، لیکن ہمارے گھر کی زندگی بالکل جہالت بھری زندگی ہے. ارے بیٹا عالم ہے اور شوہر عالم ہے، لیکن گھر کی زندگی دیکھو تو رونا آ جائے کہ عورتوں نے پورا قبضہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. میری بہنوں، اللہ سے ڈرو اور اپنے شوہر کی بات کو مانو، اور بیٹیاں اپنے ابا کو باتوں کو مانے. تو میرے نبی نے فرمایا جب گھر کی لڑکیاں اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے ماں باپ کے سامنے ہونے لگے اور ان کی آواز گھر میں بلند ہو جاوے تو قیامت کا انتظار کرو. یہ قیامت کی علامات ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں. اس لیے مالدار اور غریب بچیاں بھی ہوتی ہیں. ہم ایک دوسرے کی پیٹیاں دیکھنا اور ایک دوسرے کے کپڑے دیکھنا. جب غریب لڑکی کے گھر سے پیٹی نکلتی ہے، اس کے کپڑے اچھے نہیں ہوتے تو گھر میں روتی ہے. کیوں کہ مالدار کی لڑکیوں نے غریب بچے کو تانا دیا ہے. کہ گھر کی بچی ماں کو پریشان کرتی ہے، امی مجھے ایسے کپڑے چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، میری سہیلی کے پاس یہ ہے، میری سہیلی کے پاس یہ ہے. اب غریب بچے کے آنسو باپ دیکھ نہیں سکتا. اب باپ کے پاس پیسے ہوتے اور باپ قرضے میں ہاتھ ڈالتا ہے، قرضہ کر کے بیٹے کی شادی کرتا ہے. اب ولیمہ کرنا سنت ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں. اللہ نے گنجائش دی ہو، اللہ نے پیسہ، ولیمہ کرے، سادگی سے ولیمہ کرے. تو اگر ولیمہ کرنے کی گنجائش نہ ہو تو صرف نکاح کرے. میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے. ہر نبی کا ولیمہ آپ نے نہیں کیا ہے. ہر شادی میں 3 ولیمے کیے. جو 3 ولیمے میں نے آپ کو بتلائے یہ بھی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ غریب کا ولیمہ یہ ہوتا ہے، درمیان کا ولیمہ یہ ہوتا ہے، مالدار کا ولیمہ یہ ہوتا ہے. تو ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو، ہماری رخصتی سنت کے مطابق ہو. اتنے پیسے دینا بچی کو ضروری ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے. ماں ہے ماں دے، باپ ہے باپ دے. بھائی کو اتنا دینا، بہن کو اتنا دینا، پھر مومیرا کرنا. ارے مومیرا کرنا شریعت میں کہاں ہے؟ یہ تو وراثت ہے، تو بچی کا حق ہے، بہن کا حق ہے کہ بہن کو اس کا حق کب دینا ہے؟ جیسے ابا کا انتقال ہو جاوے، ابا کے انتقال کے بعد جو بہن کا حق بنتا ہے یہ سارا کا سارا حق بہن کو دینا ہے. اب خود شادی کے موقع پر بھائی اپنی طرف سے اپنی بہن کو ہدیہ دے دے. یہ زمانے جاہلیت میں مومیرا تھا. اب تو ہمارے گھر گھر میں علماء زندہ ہو گئے، ہمارے پڑھائی چالو ہو گئی، ہمارے دینداری الحمدللہ زندہ ہو گئی. گھر گھر میں لوگ تبلیغ کا کام کرنے والے بن گئے، ہماری مستورات کی تعلیم بن گئی. اب ہمارے پاس علم آ گیا. ہماری شادیاں علم کی روشنی میں ہو، ہماری رخصتی علم کی روشنی میں ہو، اور ہمارے گھر کی پوری زندگی علم کی روشنی میں ہو. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا ہمارے گھر میں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین آئے گا. اسے میری بہنوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھر کو بالکل پاکیزہ بناوے اور اپنی بچوں کا نکاح اور اپنے بچوں کی رخصتی بالکل کیا ہو؟ بالکل سادہ ہو. نئے نئے رسم و رواج نہ کرے، نئے نئے رسم و رواج نہ کرے. یہ شریعت میں ہے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب غصے میں آتے ہیں، غصے میں اللہ پاک شادی کے موقع پر نہیں بتلاتے، لیکن بعد میں اپنی بیٹے کو حالات میں ڈال دیتے ہیں. میاں کو اپنی بیوی کے حقوق جانے،
اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق جانتے. میرے نبی نے فرمایا عورت کی 4 خوبیاں ہیں. سب سے پہلی خوبی کیا ہے کہ اگر شوہر کوئی بات کا حکم کرے عورت شوہر کی باتوں کو مانے. نمبر 2، عورت گھر میں بیوی زندگی اس طریقے پر گزارے کہ جب میاں گھر پر آوے نا تو بیوی کو دیکھ کر میاں کا دل خوش ہو جاوے. یہ عورت کی خوبی ہے. جب بازار میں نکل کے تو بن سور کے نکلتے اور گھر میں ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ نہ اوڑھنی کا ٹھکانا، نہ کپڑوں کا ٹھکانا، کپڑے میلے اگر اوڑھنی باہر لٹکی ہوئی ہے کہ گھر میں جب میاں گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی کو دیکھ کر اس کے دل میں غصہ آ جاتا ہے کہ گھر میں اس طریقے پر بیوی رہے کہ میاں دیکھ کر بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جاوے. اور تیسری بات فرمائی میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، اگر شوہر کسی بات پر قسم کھا لے عورت کے کسی کام کے بارے میں تو عورت اپنے شوہر کی قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اور چوتھی بات فرمائی ان غابت، جب تمہارا شوہر کہیں غائب ہوئے اپنے کوئی کاروبار کی بنیاد پر بمبئی گیا، احمد آباد گیا، کہیں بھی گیا یا اللہ کے راستے میں جماعت میں کہیں سفر میں جاوے تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر کے مال کی اور اپنی عزت کی مکمل حفاظت کرے. یہ عورت کی 4 صفات ہونی چاہیے. اور میرے نبی نے فرمایا عورت کی 4 خوبیاں ہیں. عورت کی 4 خوبیاں ہے کہ سب سے پہلے عورت کیسی کہ عورت کے چہرے پر حیا ہو. جس عورت کے چہرے پر حیا ہوتی ہے اس کے دل میں بھی حیا ہوتی ہے. حیا تو سادگی ہے اور حیا تو ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے کہ عورت کے چہرے پر شرم ہو. علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے نبی میں شرم کتنی تھی کہ باقیرہ کہ بالکل کنواری لڑکی سے بھی زیادہ اللہ کے نبی میں شرم تھی. حضرت فاطمہ کتنی شرمیلی تھی کہ ایک مرتبہ عید کا چاند ہوا. عید کا چاند 2-3 باتیں کہتے بات ختم کرتا ہوں. عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، مرد بھی دیکھتے ہیں، عورتیں بھی دیکھتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے کی خوشی میں. تو میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ تو جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ پوچھا تو جواب نہیں دیا. اور تیسری مرتبہ پوچھا تو جب فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میں عید کا چاند کیسے دیکھ سکتی ہوں کہ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، تو کتنے غیر محرم کی چاند پر نظریں پڑی ہوگی. میں نہیں چاہتی جس چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑے اور محمد رسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے. اتنی حیا تھی. ایک گھروں میں تربیت کا ماحول تھا، گھر میں تعلیم کے حلقوں کے اثرات تھے کہ چہرے پر بھی حیا ہو، دل میں بھی حیا ہو. نمبر 2 اس کی زبان میں مٹھاس ہو کہ شوہر سے بالکل بات کر، ایسا نہیں کہ شوہر گھر میں آ گیا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. میرے نبی نے فرمایا میں نے عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے 2 گناہ کی بنیاد پر. پہلا گناہ کون سا فرمایا کہ اپنے شوہر کے سامنے لعن طعن کرتی ہے. بیچارہ پورا دن بازار میں رہتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے. گھر پر آ گیا اور بیوی نے منہ بنانا شروع کر دیا. اور شوہر کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اپنی بیوی سے اچھا برتاؤ کرے، لیکن بیوی اپنے منہ سے اچھی بات کرے. اجنبی مردوں کے سامنے نرم بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے تھوڑا کڑوا انداز سے بات کرے، لیکن اپنے شوہر کے سارے میٹھے انداز سے بات کرے. اور تیسری بات فرمایا میرے نبی نے کہ اس عورت کے دل میں نیکی ہو، اس میں گندگی نہ ہو. عورت کے دل میں نیکی ہو، اس کے دل میں اچھی باتیں ہو. اور چوتھی بات فرمائی کہ وہ عورت گھر میں کیا ہو، کام کاج میں مصروف رہے. کام کاج میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ فاطمہ دور دور سے پانی بھر کے لاتی تھی. آج کل کے بچے جیسے گھروں میں آتی ہے ہم کو الگ کر دو، ہم کو الگ کر دو. بلکہ بیٹی کا یہ ذہن بنا ہے ماں کہ بیٹی تیری ساسو بھی تیری ماں ہے، اگر تو اس کو ماں کا درجہ دے گی نا تو ماں اپنی بیٹی کا درجہ دے گی. یہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیٹی کے سامنے کہے بیٹا تو سسرال جا رہی ہے، بیٹا صبر کرنا، صبر، کبھی شکایتیں مت کرنا. گھر میں برتن کھٹکتے رہتے ہیں. ارے حضرت علی فاطمہ یہ دونوں کتنے بڑے، کتنا عظیم رشتہ ہے، دونوں میں کھٹپٹ ہو گئی. گھر میں کھٹپٹے ہوگی. اس سے میرے نبی نے کہا اپنی بچیوں کو صبر سکھاؤ کہ بیٹا اب اپنے بچیوں کو تم نے ہار بھی دے دیا اور تم نے سب کچھ دے دیا، سونے کے کنگن بھی دیے، پیروں کے پازیب بھی دیے، گلے کا ہار بھی دیا، قیمتی ململ کے کپڑے بھی دیے، لیکن بیٹی کو اخلاق نہیں سکھائے. بیٹی کو اخلاق اور اخلاق میں برداشت کرنا. بیٹی شوہر کی تکلیف پر صبر کرنا، ساسو کی باتوں پر صبر کرنا، یہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے. اپنی بیٹی کو صبر کرنا سکھاوے. اگر بیٹی نے سب کچھ سیکھا لیکن صبر نہ سیکھا تو تمہاری بیٹی گھر پر واپس آ جائے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ ماں نے اپنی بیٹی کو صبر نہیں سکھایا. وہ ماں بیٹی سے محبت کر، لیکن وہی ماں جب بنتی ہے ساسو تو ساسو اپنی بہو پر ظلم کرتی ہے. جب ماں بنتی ہے بیٹی سے محبت کرتی ہے، لیکن وہی ماں جب ساسو بن جاتی ہے تو آنے والے بہو پر ہمارا پورا سسرالی معاشرہ ظالم ہے.
اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اور بچی کی ذمہ داری ہے کہ سسرال میں جانے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اپنی شوہر کی ماں کی کوئی بات نہ کرے، بلکہ یوں کہ تمہاری ماں تو کتنی اچھی ہے، تمہاری ماں کتنی اچھی ہے، اور اس طریقے پر زندگی گزارے کہ وہ ساسو تجھے اپنی بیٹی سمجھے کہ تو میری بیٹی ہے۔ یہ ذمہ داری ماں کی بنتی ہے کہ شادی کے پہلے بیٹی کو بیٹا اب تو اپنا گھر، یہاں تو اپنا من کا کھانا کھاتی تھی، من کی زندگی گزارتی تھی، اب تیری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، بیٹا شوہر سے اچھا برتاؤ کرنا، شوہر کی باتوں پر صبر کرنا، اگر شوہر کچھ بھول جاوے تیرا شوہر ہے بیٹا، زندگی اچھی گزارنا، اور اپنی ساسو کے ساتھ اور اپنے سسر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنی بیٹی کو اخلاق سکھاوے۔ فاطمہ اور علی کے درمیان تھوڑی سی آپس میں کھٹپٹ ہو گئی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے پاس گئے، فاطمہ کے پاس۔ فاطمہ بالکل غمگین، بیٹا کیا ہوا، تیرے چہرے پر غم کے آثار ہے؟ کہا علی اور ہمارے درمیان تھوڑی کھٹپٹ ہو گئی۔ علی ناراض ہو کر چلے گئے کہ کہا گئے کہ مسجد میں گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم مسجد میں پہنچے، دیکھا حضرت علی وہاں مسجد کے صحن میں مٹی پر سوئے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے ابا کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے علی سوسر نے اپنے داماد کا ہاتھ پکڑا ہے، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی نے ابو تراب کہا، جو مجھے جو ٹائٹل دیا، جو مجھے کنیت دی ابو تراب، یہ مجھے ساری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ آپ نے پھر علی کو کچھ پوچھا نہیں، جو زیادہ پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا اسے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، آپ نے کچھ نہیں پوچھا، علی کا دانا ہاتھ پکڑا اور علی کو لے کر گھر پر آئے، اور بیٹی فاطمہ کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ اللہ کے نبی بیچ میں سو گئے، علی کو داہنی طرف سلایا اور بائیں طرف اپنی بیٹی فاطمہ کو سلایا، اور دونوں کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور کہا تم دونوں کو ہم نے آپس میں سمادھان کر لیا۔ علی تم بھی بولو، فاطمہ تو کوئی بات نہیں پوچھی کیا ہوا تھا۔ یہ ہوتا ہے انداز گھر میں صلح کرنے کا۔ دونوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپس میں صلح کر لی کہ تم دونوں مسافہ کر لو، دونوں نے مسافہ کر لیا۔ آپ جب باہر نکلے تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنے خوش نظر آ رہے کہ ہاں آج میں نے علی اور فاطمہ کے درمیان صلح کر لی۔ نبیوں کے گھر میں کھٹپٹیں ہوتی ہے، صحابہ کے گھر میں کھٹپٹیں ہوتی ہے، لیکن کھٹپٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیٹی 4 دن کے بعد ماں پوچھتی بیٹا کیسا ہے، بیٹا کیسا ہے، تیری ساسو کیسی۔ ماں کبھی اپنی بیٹی کو گھر میں آ کر کچھ نہ پوچھے، بلکہ بیٹی کے بولنے کے پہلے ماں بتا دے بیٹا اب تو سسرال میں جا رہی ہے، کبھی ناگواری آئے گی، کبھی برے حالات آئیں گے بیٹا، کبھی اچھے حالات آئیں گے، کبھی نرمی گرمی گھر میں رہے گی بیٹا، تو صبر کرنا، صبر، اللہ ایک دن تیرا اچھا بتا دے گا، تیری اولاد بھی ہوگی، تیری اولاد اللہ پاک نیک بنائے گا۔ علماء نے لکھا ہے جو عورت اپنے شوہر کی تکلیف پر صبر کرتی ہے اللہ پاک اس کو فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنی بڑی چیز ہے، ہم اپنے گھروں میں دینداری بتاوے۔ آج شادی ہو رہی ہے اس نومبر میں، اور آئندہ نومبر میں سنا کہ کیا ہوا کہ 2-3 کی طلاق ہو گئی۔ پھر طلاق کی وجہ کیا بنی کہ ساسو، کہ طلاق کی وجہ کیا بنی کہ نڑد، کہ طلاق کی وجہ کیا بنی گھر میں کوئی فرد۔ ارے کوئی باتیں ہوتی ہیں اپنی بیٹی کو بتانا بیٹا، اور ہماری بیٹیاں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ شادی ہوتے ہی نیت کرتی ہے مجھے تو وہاں جا کے گھر بسانا ہے، واپس نہیں آنا۔ یہ ہماری یہاں کی ہماری برادری کی بچیاں اس نیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑتی ہیں۔ میری بہنوں، میری دینی بہنوں، ماں باپ کے دل پر بہت بڑا بوجھ پڑتا ہے، جیسے گھر سے جنازہ نکال دیا ہو۔ ایک بیٹی کا گھر پر جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ماں کے دل پر بوجھ پڑتا ہے کہ میری بیٹی یہاں زندگی اچھی گزارتی تھی، لیکن بیٹی کو بتانا بیٹی زندگی صبر سے گزارنا۔ فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، اور جب فاطمہ کا جب رشتہ علی سے ہوا ہے، علی کے پاس ذاتی مکان بھی نہیں تھا، گھر میں اتنے حالات تھے، حسن حسین بھوکے ہیں اور حسن حسین کے پاس دودھ پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، تڑپ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی چھاتی خشک ہو چکی ہے۔ ایک بار دیکھا فاطمہ گھر میں رو رہی ہے، حسن حسین گھر میں رو رہے، گھر میں بھوک ہے، گھر میں روٹی کا ٹکڑا نہیں، گھر میں پیسہ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹی میری بیوی فاطمہ آپ اپنے ابا کے پاس جا کر کچھ پیسے لے کر آؤ، تمہارے ابا کے پاس مال غنیمت کا مال آیا ہوا ہے، کوئی خادم ہوگا، کوئی باندھی ہوگی، کچھ پیسے ہوں گے تو ہمارا گھر کا خرچہ۔ پہلی مرتبہ حضرت علی نے کہا۔ حضرت فاطمہ حضور کے پاس گئی، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام ایمن فرماتی میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو میرے نبی نے فرمایا یہ تو فاطمہ کے کھٹکھٹانے کی آواز ہے، اور میری بیٹی فاطمہ کبھی اس وقت میں نہیں آتی۔ آپ نے دروازہ کھولا، جب فاطمہ آتے آپ نے فاطمہ کے چہرے کو دیکھا، چہرہ بالکل اداس ہے، پتلی ہو چکے فاطمہ، 24 سال کی عمر میں تو اللہ کی پیاری ہو گئی تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور بیٹی کے ہاتھ پر بوسا دیا اور اس کو چارپائی پر بٹھایا کہ بیٹا بولو کیا ہے، کہ ابا جان گھر میں بچے رو رہے، گھر میں بھوک ہے، پریشانی ہے،
میرے نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹا دیکھ میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہے، اگر تو کہے تو میں تجھے 5 بکریاں دے دوں، یا اگر تو کہے تو میں تجھے 5 کلمات دے دوں کہ 5 کلمات کے ذریعے تو اللہ سے دعا کرے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کا امتحان لیا کہ میری بیٹی کے دل میں دنیا ہے کہ میری بیٹی کے دل میں آخرت ہے۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئے کہ میرے ابا میرا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں، تو کہا ابا جی مجھے بکریاں نہیں چاہیے، مجھے تو 5 کلمات دے دو۔ تو میرے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ یہ 5 کلمات یاد کر لے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، اور یا ارحم الراحمین۔ بیٹی با 5 کلمات کو یاد کر لے اور ان 5 کلمات کے ذریعے تو اللہ سے دعا کر کہ بیٹی کا دل آخرت کی طرف مائل کیا ہے۔ جب فاطمہ گھر پر گئے حضرت علی نے پوچھا فاطمہ خالی ہاتھ آئی ہو؟ فرمایا دنیا لینے گئی تھی آخرت کو لے کر آئی ہوں۔ دنیا لینے گئی تھی آخرت کو لے کر، کیا لے کر آئی کہ 5 کلمات لے کر آئی۔ حضرت علی نے کیا فرمایا، اے میری بیوی فاطمہ آج کا دن تیری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے، ہم بھوک میں زندگی گزار لیں گے لیکن نبی کی بات کا کبھی انکار نہیں کریں گے۔ یہ میرے نبی نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی ہے، کبھی زندگی میں شکایت نہیں کی۔ اس لیے میری بہنوں اپنے شوہروں کی شکایت کبھی کسی کے سامنے مت کرو۔ اب چند دنوں میں تمہاری شادی ہونے والی ہے، تمہارا نکاح ہونے والا ہے، اپنے ماں باپ کے گھر چھوٹنے والے ہیں، لیکن سامنے والے بھی اپنے ماں باپ ہیں، سامنے والے بھی اپنے ماں باپ ہیں۔ ان کو ماں باپ کی طرح اگر آپ رکھو گے انشاءاللہ تو وہ اپنی بیٹی کی طرح آپ کو رکھیں گے۔ اس لیے سہیلیوں کی دعوتیں کرنا، گوٹھینوں کی دعوتیں کرنا اور ادھر ادھر کے پاؤڈر لگانا اور ادھر ادھر کی پالیسی کرنا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ہم زندگی سادہ گزارے، اچھے کپڑے پہنے ماشاءاللہ، زیورات پہنے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کسی کو بتلانے کے لیے اپنے شوہر کو صرف بتلانے کے لیے یہ شریعت میں پسند ہے۔ اس طرح اگر ہماری نکاح بھی ہوگا، ہماری رخصتی بھی ہوگی، ہم زیادہ ادھر ادھر کے رسم و رواج ہمارے گھروں میں نہ لاوے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی بھی گھرانہ، کوئی بھی عورت اگر اپنے گھر میں نئے رسم و رواج کو چالو کر لیا اور یہ پورا رسم و رواج پورے گاؤں میں چل پڑا، پورا گناہ اس عورت کو ہوگا جس نے گھر میں شروع کیا ہے۔ کہ گاؤں میں کہ رجوسنا میں یا ہمارے کسی علاقے میں یہ رسم نہیں تھی، لیکن اس گھر نے رسم شروع کی کہ بھائی ساری گوٹھینوں کو بلا کر دعوت کی اور اس کے سارے دوستوں کو بلا کر دعوت کی۔ رسم گاؤں میں نہیں ہے، اگر اس نے رسم شروع کی مال کے ہوس میں اور مال کے چکر میں اور شہرت کے چکر میں، اور اگر یہ رسم اور یہ رواج پورے گاؤں میں پھیل گیا تو پورا گناہ اس گھر کو ہوگا جس گھر سے شروع ہوا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس گھر سے کوئی نیکی شروع ہو جائے، کوئی سنت شروع ہو جائے اور وہ نیکی پورے گھرانے میں شروع ہو جائے، پوری بستی میں، تو جہاں سے نیکی شروع ہوئی ہے اس نیکی شروع کرنے والے کو پورا اجر اللہ پاک آخرت میں دے گا۔ اسے میری بہنوں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کی، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق دے۔ ہم دعائیں کرنے، نکاح کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اب سامنے دنیا کے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں، موقع محل سے اپنی زندگی کو گزارے اور اپنے گھر کو ہمیشہ وہاں رہنے کی ارادے کرے انشاءاللہ۔ اگر کچھ دکھ بھی پڑے صبر کرے، اخلاق سے گھر بنتے، اینٹوں سے گھر نہیں بنتے۔ جتنے ہمارے صبر کی طاقت ہوگی، برداشت کرنے کا جذبہ ہوگا، ماں باپ کی اچھی سکھامڑ ہوگی انشاءاللہ، تو بچی کا گھر اچھا گزر جائے گا اور ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کی باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ یا اللہ دنیا میں خوشیاں بھی ہو رہی ہیں، دنیا میں غم بھی ہو رہے ہیں، کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں موت ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں شادی کی بارات نکلتی ہیں اور اللہ کسی کے گھر میں جنازہ نکلتا ہے۔ اے اللہ دنیا خوشی غمی کا مرکز ہے، اصل زندگی ہے اللہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔
الہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہمیں آخرت والا بنا دے، ہمیں آخرت والا بنا دے، ہمیں آخرت والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے علاقے میں نکاح کی سیزن آئی ہے، رب العالمین ہمارے نکاح کو آسان فرما دے، برکت والے نکاح فرما دے۔ رسم و رواج آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، یہودیوں نے ہمارے گھروں پر قبضے کیے ہیں، عیسائیوں نے ہماری بچیوں پر قبضہ کیا ہے۔ یا اللہ، یہ نبی کے طریقے ہمارے گھروں سے نکلتے جا رہے ہیں، دھکے مار مار کر جوان بھی نکالتے ہیں، دھکے مار مار کر ہماری بچیاں بھی نکالتی ہیں۔ ہم فاطمہ کی زندگی کو بھول چکے، جن کے پاس ستر چھپانے کا کپڑا بھی نہیں تھا، جنت کی عورتوں کی سردار تھی، کلا کھانے کا کچھ نہیں تھا۔ اگر میرے نبی چاہتے جنت کے کپڑے میری اپنی بیٹی کو پہنا سکتے تھے، جنت سواری آ سکتی تھی، لیکن میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو آخرت سکھائی تھی، دنیا نہیں سکھائی۔ یا اللہ شادی ضرورت کی چیز ہے، نکاح عبادت کی چیز ہے۔ یا اللہ ہمارے نکاح کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ماں اور بیٹیاں جمع ہوئی ہے مولا، یا اللہ ماں اور بیٹیاں جمع ہوئی ہے، کچھ دنوں میں ماں اپنی بیٹیوں کو گھر سے روانہ کرے گی، ماں کے دلوں پر کتنا درد ہوتا ہے۔ جس بچی کو، معصوم ننھی سے بچی کو اپنے ہاتھ سے بڑا کیا ہو، رات اس کی تمنائیں پوری کی ہو، وہ بیٹی کی ڈولی گھر سے نکلے گی، اس وقت باپ کے دل پر کیا گزرتا ہے اور ماں کے دل پر کیا گزرتا ہے۔ ماں سوچتی ہے میری بیٹی کا بھوشیہ کیسا ہوگا، اگر میری بیٹی کو تکلیف آئی میری بیٹی در در کی ٹھوکریں کھائے گی۔ یا اللہ، یہ ماں کے دلوں پر یہ باتیں پیدا ہوتی ہے کہ ان بچیوں کا رشتہ تو نے مقرر کیا ہے، یا اللہ ان میں دین داخل فرما دے، ان میں دین داخل فرما دے، نکاح کو آسان فرما دے، ازدواجی زندگی کی مسرتیں ان سب کو نصیب فرما دے، رسم و رواج کو ختم فرما دے، ہمارے گھر گھر میں سنت زندہ فرما دے، گھر گھر میں سنت زندہ فرما دے، گھر گھر میں سنت زندہ فرما دے۔ یا اللہ موبائل نے ہمارے ایمان کو سلب کر دیا، ہمارے دل کے اندھیرے، ہمارے دل سے اجالے ختم ہو گئے، ہمارے دل میں اندھیرے آ گئے، ہمارا دل گلا دتوں کا گٹر بن گیا، نوجوانوں کا ایمان بگڑ گیا، ہماری جوان بچوں کے دل کسی اور کی طرف مائل ہو گئے، گھر گھر میں آگ لگ گئی ہے مولا۔ یہ آگ ہم کیسے بجھاوے مولا؟ سمندر کا پانی اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، سمندر کا پانی اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، یہ تو ہماری طبیعت بن چکی ہے۔ ہم کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں، موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر رہ سکتے، موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتے، گھر گھر میں یہودیت آ گئی ہے۔ اے مولا ہماری حفاظت فرما دے، ہماری جوان بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ڈاکو منہ کھولے کھڑے ہیں، چور منہ کھول کے کھڑے ہیں، عزت سے لوٹنے والے اپنی درندگی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری معصوم بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے جوان لڑکوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ جوڑ کرنے والے، محنت کرنے والے، اس کے پیچھے فکر کرنے والوں کو قبول فرما، ان کے گھروں کو نورانی بنا، ان کی نسلوں میں دین و دینداری پیدا فرما، ان کے بچوں کو علم بردار بنا، ان کے بچوں کو دین کے داعی فرما، اس بستی پر مولا کی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے علاقے کو نمونہ بنا دے، ہمارے علاقے کو نمونہ بنا دے۔ اے اللہ جب باہر کی جماعت جب ہمارے علاقے میں آتی تھی اور مستورات کا برقع دیکھتی تھی، عورتیں فرماتی تھی یہ تو صحابہ کی عورتیں ہیں، یہ تو صحابہ کی عورتیں ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، ان کے سر پر 4 کا بارہ ہے، تسبیح پڑھتے پڑھتے جب محلوں سے نکلتی تھی جماعت کی عورتیں تعجب کرتی تھی، جماعت کے لوگ کہتے کون کہتے صحابہ دنیا سے چلے گئے، یہاں کے نوجوان لڑکوں کو دیکھو ان کے چہروں پر داڑھیاں ہے، ان کے سروں پر ٹوپیاں ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہے، سفید کپڑے کا ماحول ہے، وہ جماعت یاد اثر نہیں لے رہی۔ ہمارا جوان بگڑ چکا ہے، ہماری جوان بیٹیاں فٹ کپڑے پہن کر اپنے آدھا امت کے سامنے بتلاتی ہے یا اللہ ہمارے برقعے بدل گئے، ہمارے بدن کے کپڑے بدل گئے، یا اللہ ہماری عورتیں 24 گھنٹے بازاروں میں جاتی ہے، ہمیں گھروں میں رہنا پسند نہیں آتا، عورتیں شوہروں کی باتیں نہیں مانتی ہے، یا اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرما دے۔ ہم تیرے سامنے اقرار مجرم ہیں، ہم نے بڑے بڑے گناہ مولا کیے ہیں، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تیرا کام ہے معافی کو قبول کرنا۔ یا اللہ اگر تو نے ہمیں نہیں سنبھالا ہمارا معاشرہ تتر بتر ہو جائے گا، نوجوان 15-14 سال کے بچے راتوں کے اندھیروں میں کونے پکڑ پکڑ کر تیری نافرمانی کو دیکھتے ہیں، تیرے نافرمانی کو بولتے ہیں، ماں باپ کی باتیں نوجوان بچے نہیں مانتے، گھروں سے قرآن کی تلاوتیں نکل گئی، فجر کے بعد گھروں میں سونا زندہ ہو گیا، گھر گھر میں قرآن کی تلاوتیں نکل گئی۔ اے مولا ہمارا پرانا ماحول ہمیں دے دے، ہمارا پرانا ماحول ہمیں دے دے، گھر گھر میں دین کو زندہ فرما دے، گھر گھر میں دین کو زندہ فرما دے، دین کی محنت کو زندہ فرما دے۔
اے اللہ نکاح کو آسان فرما دے، شیطان کی نظر سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی عزت کی حفاظت فرما دے۔